جی السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شاملٹ دے کے حوالے سے اور اعلیٰ اور ادنیٰ مالک کون ہوتے ہیں۔ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے صوبہ پنجاب کی تشکیل کے بعد غیر آباد زمین کے لیے یہ اصول طے کیا گیا کہ جو اس زمین پر جا کر کنواں کھودے گا وہ اس زمین کا مالک تصور ہوگا۔ تاہم اس مقصد کے لیے موزہ جات تشکیل دیے گئے اور کنویں اور کھیوٹیں بنائی گئیں اور کھیوٹدار کو مالک دے کہا جاتا تھا۔ پھر یہ نظام مزید تشکیل ہوتا گیا اور 1901 تک برصغیر کے دیگر علاقوں بشمول موجودہ خیبر پختونخوا تک بھی یہ نظام تشکیل پایا گیا۔ اعلیٰ مالک اور ادنیٰ مالک۔ اعلیٰ مالک وہ ہوتا ہے جو جائیداد کا اصل مالک ہوتا ہے اور جس کے پاس جائیداد شروع سے وراثت چل رہی ہے، جبکہ ادنیٰ مالک وہ ہوگا جس نے اعلیٰ مالک سے جائیداد خریدی ہوگی۔ آبادی طے۔ پھر ان علاقوں میں رہائش، مندر، مسجد وغیرہ کے لیے بھی لال لکیریں کھینچی گئیں جن کو آبادی طے کا نام دیا گیا، جن کے مالک صرف اعلیٰ مالک تھے۔ ادنیٰ مالک کو آبادی طے پر ملکیتی حقوق نہ حاصل تھے۔ شاملٹ طے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی گئیں، جس میں چراغاہ، جنازگاہ، قبرستان، سکول، ہاسپٹلز وغیرہ کے لیے جگہیں تجویز کی گئیں جن کو شاملٹ طے کا نام دیا گیا، جو کہ تناسب کے حساب سے سب مالکان کی زمینوں پر بنائے گئے تھے۔ ان جگہوں کو مالک بیچ نہیں سکتے تھے بلکہ صرف ان چیزوں سے مستفید ہو سکتے تھے۔ شاملٹ طے کا کلیم یا دعویٰ۔ یہ جائیداد اعلیٰ مالک کبھی بھی کلیم کر سکتا ہے، مگر ادنیٰ مالک شاملٹ طے والی زمین کو کلیم نہیں کر سکتا، چاہے اعلیٰ مالک نے ادنیٰ مالک کو قبضہ ہی کیوں نہ دیا ہو، کیونکہ جب یہ لال لکیریں بنی تھیں تو اس وقت محکمہ مال کے ریکارڈ میں اعلیٰ مالک کے نام شاملٹ طے پر تحریر کیا جا چکا تھا۔ اسی لیے اب کہا جاتا ہے کہ شاملٹ طے کا مالک کوئی نہیں، حالانکہ اس کے مالک ابھی تک بھی مشترکہ طور پر اعلیٰ مالک ہیں اور وہ کبھی بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔